علی امین گنڈاپور کی سیاست صرف گالی گلوچ اور ہوائی فائرنگ تک کی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ نکاسی کا منصوبہ لے کر رہے ہیں صرف اپنی جیب کے لیے, اپنے پیسوں کے لیے. اتنے بڑے پائپ لائننگ ہوئی ہے, اس کی کوئی لائننگ نہیں تھی, کوئی سسٹم نہیں تھا. آپ سرکولر روڈ پر جب بھی جاتے ہیں ایک نیا گڑھا ہوتا ہے, ایک نیا مینہول بنایا جاتا ہے, ایک نیا جینڈ کیا جاتا ہے. 4 گھوڑے, گرین بیلٹ اور میلے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں علی امین نے کام پر کتنی 17 کی نوکری دی علی خان کے لوگوں کو. اس دن بھی انہوں نے علی خان میں 200-300 لوگوں کو ایم پی آئی کے آرڈرز دیے ہیں. یہ وہ آرڈرز ہیں جو صرف 1 اور 2 مہینے ان کو پے ملے گی, اس کے بعد پھر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کیا سسٹم جاتا ہے. اب ان کی گورنمنٹ جا چکی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جس دن بھی آئے گی, پاکستان پیپلز پارٹی جس حکومت میں ہوگی, اس دن ایم پی آئی ختم ہوگی. فیصل امین صوبائی وزیر رہا ہے, آپ کی ٹی ایم اے کی پے نہیں ہے, لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, پنشنیں نہیں ہیں. علی امین نے جو آج ایک گھر لیا ہوا ہے جو 16 کروڑ روپے میں, وہ آپ کے سامنے ہے. میں علی امین گنڈاپور کو یا اس کے بھائی کو بلا مقابلہ کبھی بھی نہیں جیتنے دوں گا. الحمدللہ علی خان کے لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. ہم نے اپنے پچھلے دور میں ڈیرہ ایئرپورٹ چالو کیا 5 سال, ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی, ایئرپورٹ بند ہوا. پیپلز پارٹی اپنے دور میں گیس لے کر آئی, پیپلز پارٹی ایئرپورٹ لے کر آئی, پیپلز پارٹی بے نظیر ٹرانسپورٹ پروگرام لے گئی. سب سے پہلے ہم نے یہ کام کیا کہ جو بلاک کارڈ ہے ان کو کھولا جائے. پہلے 1.25 لاکھ تھے, ابھی تقریباً 1.5 لاکھ ہم نے مزید کارڈ جو ہے نا ان کی منظوری لے لی ہے علی خان کے لوگوں کے لیے. پہلے بیوہ کا کارڈ بالکل بند ہو گیا تھا, بیوہ کا کارڈ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے. انشاءاللہ ان کا بھی نیا کارڈ بنے گا, جن کے بلاک ہیں ان کے اوپن ہو جائیں گے. علی خان ڈسٹرکٹ میں 1.5 لاکھ کارڈ مزید بنے گے انشاءاللہ. ہر 3 مہینے کے بعد 7,000 روپے باقاعدہ طور پہ ملیں گے اور 4 قسطیں ہوں گی 1 سال میں. یہ سیاسی انتقامی کارروائی کہ آپ دیکھیں کہ ایک نائل آدمی کو وہ وائس چانسلر بنا دیا, پہلے چیف کو پیسے لیے اس سے, پھر اس کے بعد ایک اسسٹنٹ کنٹرولر بنا دیا اس کو الیکشن میں سپورٹ کرنے کے اوپر. السلام علیکم ناظرین, پروگرام تبصرہ کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف نوید, اور اس وقت میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ملک فرحان دھب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ دن پہلے میں جب یہاں سے گزرا ان کی رہائش گاہ کے قریب سے, تو یہاں مجھے کافی جمع غفیر نظر آیا. کافی ساری خواتین تھی وہ یہاں پر ٹھہری ہوئی تھیں, اور مقصد جب ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو بے نظیر کارڈ بنتے ہیں, جن کے تحت خواتین کو وظائف دیے جاتے ہیں, ایک مخصوص رقم دی جاتی ہے, اس حوالے سے یہ خواتین جو ہے یہاں پر جمع ہوئی تھیں. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت, یہاں پر کیوں لوگ آتے ہیں اور کیا ان کے مسائل ہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جو ہماری ملکی صورتحال ہے سیاسی, اس کے اثرات یقیناً ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست پر بھی پڑ رہے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی, پھر آئندہ کچھ دنوں میں نگران سیٹ اپ آئے گا, اور پھر نگران سیٹ اپ کے بعد جو ہے الیکشن کی طرف ہم جائیں گے. تو ڈیرہ اسماعیل خان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت یہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ٹھاک. اچھا, میں 2-3 دن پہلے گزرا تو کافی ساری خواتین جو ہے وہ مجھے یہاں پر نظر آئیں. پھر پوچھنے پر پتہ چلا کہ جی بے نظیر کے کارڈ یہاں پر بن رہے ہیں. تو کیا یہاں پر کارڈ بنتے ہیں, سیٹ اپ آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے, یا یہ ساری تفصیل سے مجھے آپ سمجھائیں گے تھوڑا سا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر ہمارا موقف لینے کے لیے تشریف لائے. بالکل جی, یہاں پر ہم لوگ نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنے حکومت کے ٹائم میں شروع کیا تھا, اور ڈی خان میں تقریباً 1.25 لاکھ جو تھے, 1,25,000 بے نظیر کارڈ ڈی خان کی خواتین کو مل رہے تھے. صحیح. جب تحریک انصاف کی وفاقی گورنمنٹ ہے تو انہوں نے تقریباً 70,000 کارڈ جو ہے وہ مختلف ان پر چیک پوائنٹس لگا کے, مثلاً کہ عمرہ پہ جانے کی وجہ سے, یا کسی کا سم کارڈ ہوا, کسی کے 1000 اباؤ بیلنس یوز ہوا, کسی نے منتھلی پیکج لگایا, اس قسم کے انہوں نے چیزیں لگا کر ان کو بلاک کر دیا تھا. صحیح. اب جب دوبارہ پی ڈی ایم کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس منسٹری ہے تخفیف غربت و سماجی تحفظ, جس کے انڈر آتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی آتا ہے. صحیح. یہ ہماری اس کی منسٹر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, جو ہے اسٹیٹ منسٹر ہیں اس کے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کیا کہ جو بلاک کارڈ ہے ان کو کھولا جائے. ٹھیک ہے. تو وہ بے نظیر کے انکم سپورٹ پروگرام کا جو آفس ہے وہاں پہ نہیں ہوتے, یہاں پر ہوتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ جی, تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک ڈینامک سروے جو ہے وہ حکومت نے شروع کرنے کا اعلان کیا, جس کے لیے ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پر وہ 1 فروری سے انشاءاللہ جو ہے نا آپریشنل ہو جائے گا تحصیل وائز. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مختلف ہم نے آفس وغیرہ جو ہے نا مزید وہ کیے ہیں, بنائے ہیں, جس میں پوٹا جو ہے یونین کونسل آفس جو ہے وہ بھی اس کے لیے رکھا گیا ہے, کوکار بھی رکھا گیا ہے. صحیح. اسی طرح ڈی خان سٹی کے لوگوں کے لیے یہ جو ہمارا
ओल्ड सिंडिकेट ऑफिस है, इसको भी वो डीसी की तरफ से अप्रूवल ली गई, ये भी हो गया ठीक है। है। अब इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ हाँ जगह जी, रखने का मतलब ये था मकसद कि ये लोगों था को अपने अपने इलाके में ही वो सहूलत जी, मिल जाए, उनकी जो एक तो ये चीज़ है जी, मैं वाज़ेह करता जाऊँ कि ये तहसील वाइज है। अच्छा फरोआ तहसील के लोगों का फरोआ में ही एंट्री होगी, सही कराची और द्राबिन के लोगों का उनकी अपनी तहसील में ऑफिस है, ठीक है वो वहाँ पर होंगे। डी खान तहसील एक तो बहुत बड़ी तहसील है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, सही और यहाँ पर एक जगह पर हो नहीं सकता। यहाँ ठीक पर है जोनल ऑफिस है हमारा ग्रिड रोड पर बेनज़ीर का स्पोर्ट्स प्रोग्राम का, जी वो भी ऑपरेशनल है, वहाँ पर भी लोगों की एंट्री होगी, वहाँ पर भी सारा काम होगा। उसके अलावा 4 सेंटर फिलहाल हम लोगों ने मुख्तलिफ सिस्टम में बनाए हैं कि बल्कि जो शरुकोना और पोटा और चेकान बुड, ये सही जो इलाके हैं यारक, ये इलाके यारक में और पोटा में इनकी एंट्री हो, ठीक ताकि है इस नज़दीक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर सहूलियात करें। मैं ये बता रहा हूँ कि पहले 1.25 लाख थे, अभी तकरीबन 1.5 लाख हमने मजीद कार्ड जो है ना उनकी मंजूरी ले ली है डी खान के अच्छा लोगों के लिए, कि हमारी जो बहनें गरीब है, खवातीन है, बेवाओं हैं, सही पहले बेवा का कार्ड बिल्कुल बंद हो गया था, अब बेवा का कार्ड जो है वो ओपन हो चुका है, इंशाल्लाह उनका भी नया कार्ड बनेगा, जिनके ब्लॉक हैं उनके ओपन हो जाएंगे। सही जो 70,000 कार्ड ब्लॉक हैं वो प्लस तकरीबन 1.5 लाख कार्ड मजीद, नए ये डी खान डिस्ट्रिक्ट की मैं आपको बता रहा हूँ, सही डी खान डिस्ट्रिक्ट में 1.5 लाख कार्ड मजीद बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है तो उसके लिए हमने आगाही प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, और हम खुद डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर कुछ लोगों ने फॉर्म्स के नाम पर लोगों से पैसे बटोरने के लिए नौसरबाज शुरू हैं। अच्छा कुछ लोग इस तरह के उन्होंने एक जाली फॉर्म प्रिंट किए हुए हैं, और वो लोगों को कह रहे हैं कि कोई 1,000 रुपये के नाम पे, कोई 50 रुपए के नाम पे, कोई 200 के नाम पे, मुख्तलिफ लोगों को कोई 500 पे तो ये बेच रहे हैं। फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसका कोई फॉर्म है ही नहीं अच्छा जी, इसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड और हस्बैंड और वाइफ की और उनका ठीक है रब्ता नंबर, सही वो हम इंटर करते हैं, वो हम फाइल भेजते हैं, उसका जो पिछले जो सर्वे है हमें उसका रिकॉर्ड मिल जाता है कि इनका पॉइंट स्कोर क्या था, ठीक है ये अहल थे या इनका ब्लॉक था तो किस वजह से था, सही ताकि जब नया सर्वे हो वहाँ पर उन लोगों को हम जब भेजें तो उनको अपनी मालूमात और उनके अपने दस्तावेज़ात जो है ना वो मुकम्मल हो, सही जल्दी से जल्दी वो वहाँ जाकर अपना काम मुकम्मल करें, ताकि उनको वहाँ पर एक कंप्यूटर स्लिप दी जाएगी, सही जिसके बाद उनको हर 3 महीने के बाद 7,000 रुपये बाकायदा तौर पे मिलेंगे, और सही 4 किस्तें होंगी 1 साल में ठीक है जी। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर डी खान के क्योंकि हमारा देहाती लोग ज़्यादा हैं, शहर से सिटी के लोग तो फिर भी समझदार हैं, और हमारे जो देहाती बहनें हैं, माएँ हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने एक सब ऑफिस अपनी जगह पर बनाया। यहाँ पर हमारे अपने दोस्त जो हैं वो उनको डील कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मैं भी होता हूँ, मेरे बाकी भाई वगैरह भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। एक तो हम उनका डेटा इकट्ठा करते हैं, एंट्री करते हैं, उसके अलावा हम उनको एंट्री फिर दोबारा ऑफिस भेजते हैं, वहाँ से जो रिकॉर्ड आ जाता है, क्योंकि यहाँ से जब वो जाती हैं वहाँ पर इतने लोगों की तो गुंजाइश नहीं है ऑफिस में, सही फिर उनकी वहाँ पर वो बात सुनी नहीं जाती, क्योंकि नई एंट्री भी करनी होती है तो उनको सिस्टम नहीं मिलता, यानी उनके मसाइल के बजाय काम चूंकि ज्यादा होता है ज़्यादा तो होता मसाइल है। नहीं सुने जा तो सकते हम ये फ्री ऑफ कास्ट जो है ना यहाँ पर लोगों को, अपने जो डी खान के जो मेरा हल्का है PK सही 97 या PK 113, जी उसके जो लोग हैं उनको मैं यहीं पे खुद हम लोग डील कर रहे हैं जी। अच्छा डील आप करते हैं, लोग आते हैं आपके पास अपना डेटा वो जमा करा देते हैं, कोई स्क्रूटनी कमेटी भी है जिसके तहत आपको पता चले कि ये फलां बंदा वाकई हकदार है या नहीं? जब ID कार्ड हस्बैंड और वाइफ का जो ID कार्ड है जी, उस पर सारा डेटा उनका मौजूद है, अच्छा सिस्टम में उनका मौजूद है। अगर किसी के नाम पर नई गाड़ी रजिस्टर्ड है, या 2, सही 3, 4 सही मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, या उनके बैंक बैलेंस अकाउंट्स वगैरह ID कार्ड के ऊपर सारा डेटा है, सही तो उसके लिए किसी फॉर्म की जरूरत ही नहीं है जी। जब ठीक सिस्टम में ID कार्ड जाता है, बेनज़ीर कंप्यूटर का अपना एक सॉफ्टवेयर है, तो सही उसकी सारा डेटा वहाँ पर मिल जाता है, उसके बच्चों की तादाद, उसका बेफारम, उसका सारा निज़ाम, वो अहल और नाअहल का पता चल जाता है एक तो। सही दूसरी बात यह है कि अभी हमारे जो इलाके के लोग हैं, हमारे वोटर सपोर्टर्स हैं, हमें उनके साथ दिन रात हमारा उनके साथ वास्ता है, तो वैसे भी हमें पता होता है कि यार ये बंदा अहल है या नहीं है। तो इसी तरह बेवाओं का मसला है, इसी तरह हमारी बहनें जिनको तलाक हुई है और जिनके रोजगार का मसला है, जिनके वसाइल नहीं, तो उनको ये है कि 7,000 रुपये अच्छी खासी उनका सिस्टम जो है ना, अमाउंट है जो उनके अमाउंट है, जो मतलब उनका चूल्हा जल सकता है, चूल्हा जल सकता है, या उनका जो ऊपर की जो जरूरियात है वो पूरी हो सकती है पूरी हो हमारे सकती इस है। पे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत काफ़ी सारा काम हो रहा है, यहाँ पे लोगों को रहनुमाई दी जा रही है, आगाही दी जा रही है। इसके बाद हम आते हैं डेरा इस्माइल खान की सियासी सिचुएशन के ऊपर, गोमल यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बात करेंगे। एक तारीख़ी इदारा है जो हमारे डेरा इस्माइल खान के सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं, वो यकीनन गाफिल नहीं होंगे, आपको भी सारे मामले का पता होगा। लेकिन उससे पहले डेरा इस्माइल खान की जो अब सियासी सिचुएशन है, निगरान सेटअप आने वाला है, कब तक आपको लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे? क्या इमरान खान साहब अपना दबाव जो है वो बरकरार रख पाएंगे? देखें जी, आप बेहतर समझते हैं कि इमरान खान साहब ने पिछले 9 साल से जो KP में उनकी गवर्नमेंट थी, तो जो सुबह उनको मेरे ख्याल में 150 अरब डॉलर के उस पर मिला था, तो आज वो 900 अरब
क्रॉस कर चुके हैं, मकरूज हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं हमारा सूबा। हम्म। उसके बाद 4 साल उन्होंने वफाक में गवर्नमेंट हुकूमत की, उन्होंने बड़े दावे किए। डी खान में कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट वो नहीं लाए कि जिस पे वो 100 साल के बाद भी लोग, उन्होंने कहा हमने बाईपास बना, वो फ्लाईओवर बना रहे नहीं हैं। जी, फ्लाईओवर शुरू हुआ उनके टाइम में नहीं हुआ जी, गवर्नमेंट उनकी चली गई। जो गवर्नमेंट आएगी, जो गवर्नमेंट उसके लिए पैसे देगी, जो गवर्नमेंट उसका इफ्तिताह करेगी, ऐसे तो मैं एक तख्ती लगा के कहूँ कि ये मैं कर रहा हूँ। अली अमीन साहब तो ये भी कहते हैं कि जी हमने गुमल जाम को चालू किया और वो हमारे क्रेडिट के ऊपर मेरा है। ख्याल में गुमल जाम परवेज मुशर्रफ का क्रेडिट है, उनके जो है ना वो उनके बिहाफ पे हुआ सारा कुछ। मुकम्मल हुआ है। हम्म। तो आप देखें कि हम लोगों ने गुमल यूनिवर्सिटी दी, जी 100 साल के बाद भी कोई इसको ये नहीं कह सकता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका इफ्तिताह नहीं किया या उन्होंने नहीं दी। बिल्कुल ऐसे है। इसी तरह आप देख लें कि चश्मा राइट बैंक कनाल हमने दी। इसके अलावा ज़रिए इस्लाहात के ज़रिए 100 कनाल हमने डी खान के, और बाकी पूरे पाकिस्तान में लोगों को ज़मीनें मिली। इसके अलावा आप देखें कि 1,25,000 हमने अपनी गवर्नमेंट के टाइम में बेनज़ीर को सोर्स प्रोग्राम के तहत वो दिए, कार्ड दिए। हमने अपने पिछले दौर में डेरा एयरपोर्ट चालू किया 5 साल, हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, एयरपोर्ट बंद हुआ। अब हमारी गवर्नमेंट एयरपोर्ट इंटरनेशनली हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं कि उसके सारे जो पेमेंट है, पैसे हैं, जगह है, सिस्टम है, वो सारा हो चुका है। उसका लिए जगह का तयन किया जा रहा है कि उसको यारक के साथ बनाया जाए या उसी के साथ मुकम्मल हो किया जाए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डेरा सर्कल की बातें होती रही, अली अमीन गंडापुर ने बड़े नारे लगाए कि होगा होगा होगा। पीडीएम की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हमारा डी खान का सर्कल 99% काम हो चुका है। सिर्फ अभी इंशाल्लाह 1-2 माह के अंदर अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा डी खान में। सही। आप इसको अलावा देख लें कि हमारे लिफ्ट कैनाल उस पर काफ़ी वर्क हो चुका है। अभी सैलाब के दिनों में आप देख लें कि जो 25-25 हज़ार रुपए वफाक की तरफ से, बेनज़ीर स्पोर्ट्स प्रोग्राम की तरफ से डी खान के लोगों को मिले हैं। ये वो काम है जिनको आप 100 साल के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, ये कोई कह सकते हैं ये चीज़ हम लेकर आए। JUI के दौर में आप देख लें कि मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल आया, बाईपास आया, सर्कल रोड को बढ़ाया गया। तो फिर अली अमीन साहब की जो सियासत है वो कहाँ ठहरी है? ट्रांसफार्मर पे ठहरी है? अली अमीन गंडापुर की सियासत सिर्फ गाली गलोच और हवाई फायरिंग तक की है। आप मुझे बता दें कि ये नकासी का मंसूबा लेकर आए हैं सिर्फ अपनी जेब के लिए, अपने पैसों के लिए और अपनी कमीशन के लिए। फला प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट भी आएगी उसको इसके लेने के देने पड़ेंगे। कैसे, मतलब किस तरह आप जज कर सकते हैं? आप देखें, ये नकासी जब इतनी बड़ी अमाउंट पे हुई है, इतने बड़े पाइपलाइनिंग हुई है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। आप सर्कुलर रोड पर जब भी जाते हैं, एक नया गड़ा होता है, एक नया मैनहोल बनाया जाता है, एक नया जेंडर किया जाता है। जब ये नकासी मुकम्मल हुई, आपने देखा कि कहीं पे बस फंसी हुई थी, कहीं पे डंपर फंसा हुआ था, कहीं पे गाड़ी गिरी पड़ी थी। आज भी आप जाकर देख लेंगे ईदगाह के साथ कितना पुराना इशू है इस मैनहोल का। अभी तक ये कौन सी इंजीनियरिंग थी, कौन सा ठेकेदार था जिसने वो काम किया, और आज तक वो मैनहोल ही नहीं वहाँ पर मुकम्मल हो सका। सही, ठीक है जी। इसके अलावा आप देख लें कि 4 घोड़े, ग्रीन बेल्ट्स और मेले। इसके अलावा आप देख लें अमीन ने काम पर कितनी 17 की नौकरी दी है डी खान के लोगों को। आप बताएं कि वो कितने लोगों को उसने वो जो MTI की नौकरियां दी हैं सियासी बुनियादों पर, विलेज कौंसल को, नाजिम को, चेयरमैन को, उन लोगों को। अच्छा, MTI के हवाले से बहुत सारा सुनते हैं, ये MTI है क्या चीज़? देखिए जी, MTI सिर्फ लूट मार का एक सिस्टम है, और इंशाल्लाह वो अब इनकी गवर्नमेंट जा चुकी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जिस दिन भी आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस हुकूमत में होगी, उस दिन MTI ख़त्म होगी और पुराना सिस्टम बहाल होगा। तो अली अमीन साहब ने ये जब इलेक्शन हो रहे थे बल्दियाती, तो उस दौरान काफ़ी सारे लोगों को नौकरियां दी, रोज़गार दिए, तो क्या ये उनके मेगा प्रोजेक्ट में शुमार नहीं होता? देखिए जी, उन्होंने कोई गवर्नमेंट की नौकरी नहीं दी, उन्होंने लोगों को MTI में भर्ती किया। जब उनकी ये 2-3 दिन पहले हुकूमत जब उनका इस्तीफा हुआ है, तो उस दिन भी उन्होंने डी खान में 200-300 लोगों को MTI के आर्डर्स दिए हैं। ये वो आर्डर्स हैं जो सिर्फ 1 और 2 महीने उनको पे मिलेगी, उसके बाद फिर आपके सामने आ जाएगा कि क्या सिस्टम जाता है। उन्होंने डी खान के लोगों को या स्वीपर भर्ती किया है, या वार्ड बॉय भर्ती किया है, या उनको जो है ना उन्होंने मतलब क्लास 4 की नौकरी, किसी को 16-17 की नौकरी उन्होंने नहीं दी, 14 की नौकरी नहीं दी। और ऐसा मनसूबा भी नहीं लाया कि जिस पर हम डिस्कस कर सके कि यार ये बड़ा मनसूबा है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, हम ये नहीं कह सकते कि यार ये मनसूबा अली अमीन गंडापुर ले आए और इसको जो है जैसा कि आपने कहा कि जमीयत जो है मुफ्ती महमूद स्कूल लाई, बाईपास लाई, सियासी इख्तलाफ होंगे, हमारे जमीयत के साथ भी सियासी इख्तलाफ होता है। डी खान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी आपके सामने है, पुरानी पोजीशन, फिर मौलाना के टाइम में बना, मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल लेकर आए। इसी तरह आप देख लें बाकी सर्कल रोड जो हमारा पहले था उसको देख लें। अब उसके बाद जब ये MMA के दौर में बढ़ा, बाईपास आया आपका,
پیپلز پارٹی اپنے دور میں گیس لے کر آئی, پیپلز پارٹی ایئرپورٹ لے کر آئی, پیپلز پارٹی بے نظیر اسپورٹس پروگرام لے کے. سب سے بڑا منصوبہ پیپلز پارٹی جو کچے کا علاقہ ہے, جو آپ کا جہاں سے ہمارے میرے خیال میں 2 یونین کونسل جو ہے وہ سٹی 1 اور سٹی 2 کے ساتھ ہیں جی. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ پروا کے ساتھ ہماری یونین کونسلز ہیں. وہاں پر بجلی کا تصور نہیں تھا. فیصل کریم کنڈی کے دور میں 20 کروڑ روپے کی اماؤنٹ میں وہاں پر بجلی آئی پنجاب سے. آج بھی وہاں پر بجلی ہے, وہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. پنجاب سے وہاں پر لوگوں کو ایک سہولت ملی ہے. دی خان سے بجلی لے جانا ناممکن تھا. ٹھیک ہے جی. تو فیصل کریم کنڈی نے پنجاب سے وہاں پر گیلانی صاحب کے ٹائم میں بجلی منظور کی اور کچے کے لوگوں کو بجلی دی. یہ وہ منصوبے ہیں کہ آنے والی نسل کہے گی کہ یہاں پر بجلی. چلیں, آپ ان کے کسی میگا پروجیکٹ کو نہیں مانتے, لیکن ایک چیز جو تھی کہ بلین سونامی ٹری کا ایک منصوبہ آیا تھا, اس کو تو آپ کا چونکہ تعلق کافی سارے دیہاتوں کے ساتھ رہتا ہے, کچے کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہتا ہے, تو کیا وہ جو سونامی بلین ٹری والا منصوبہ تھا وہ آپ کو میگا پروجیکٹ نہیں لگتا ان کا؟ بالکل, وہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا کرپشن کا. اچھا. ہاں جی, میرے پاس اس کے ویڈیو سب بہت ہیں. تو کیا وہ درخت نہیں لگائے گئے؟ نہیں جی, کوئی درخت نہیں لگائے گئے. جو لگائے گئے ہیں تو وہ کاٹ دیے گئے ہیں, وہ بیچ دیے گئے ہیں. اور وہ آپ دیکھیں کہ ریور بیلٹ پر اگر آپ درخت لگاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر 2 مہینے کے بعد پانی آنا ہے جی, ٹھیک ہے جی, اور جو وہ جگہوں پہ جہاں پر 30 سے 40 فٹ پانی ٹھہرنا ہو یا اس کی گہرائی ہو, وہاں پر تو کسی عقل مند کا کام نہیں ہے پودے لگانا. جی, تو انہوں نے وہاں پہ لگائے جہاں سے پانی گزرنا آپ چلے جائیں میرے ساتھ, آپ کسی دن ٹائم نکالے, میں آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں. ہمارا موضوع دھپ چپا جو ہے وہ ان کی وہاں پر ایک اسکیم تھی جس پر انہوں نے کروڑوں روپے لگائے ہیں پودوں پہ, جس پہ انہوں نے برتیاں کی ہیں لوگوں. تو اب وہاں پہ نہیں ہے کچھ؟ وہاں پر آپ کو سب چیز نظر آ جائے گی. وہ پانی کے ساتھ چلی گئی, بہہ گئی ہیں جی. 90% جو حصہ تھا وہ بہ چکا ہے. 10% ان کے جنگلات باقی بچے ہیں. وہ بھی وہی ہیں جو پرانے جنگلات جو نیشنل بینک کے ٹائم میں 95-96 میں میرا خیال میں جو ہوئے تھے, صحیح, وہ درخت کھڑے. تو باقی وہ سارا بیگ, باقی بیگ جو انہوں نے لگے وہ تقریباً بیگ ہیں. اس میں سے اگر 2-3 ایکڑ زمین بچی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا, باقی فارغ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ میرے پاس ویڈیو ثبوت ہے کہ ان کے جو اہلکار ہیں جی, وہ وہاں پر لکڑی بیچ رہے ہیں. ٹرک لوڈڈ ٹرک میں نے پکڑے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. لوگوں نے سفارشیں بھی کی ہیں, لوگوں نے وہ بھی کی ہیں. ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں, ہم لوگوں نے کسی نہ کسی کا منہ دیکھنا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی کا رزق بند کرنا یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی. لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جب کرپشن ہوگی, ملک کا نقصان ہوگا, تو نہ ہم کسی تو وہ تو کرپشن کے بالکل خلاف ہے پاکستان تحریک. ان کا تو نعرہ بھی یہی ہے کہ صاف چلی شفاف پہلے چلی. پٹواری سب 100 روپے میں فرض بنا دیتے تھے, ابھی 500 روپے میں بھی نہیں بنا کے دیتے. کیا وجہ کیا ہے؟ پہلے امین حصہ لیتا ہے. اچھا, ہاں جی, تو وہ برملا اس چیز کا اظہار بالکل اسی طرح کرتے ہیں. تقریباً لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ جی علی امین حصہ لیتا ہے. علی امین کے حصے کے بغیر سسٹم چلتا ہی نہیں ہے جی دی خان میں. باقی صوبے میں آپ چلے جائیں, وزیر اعلیٰ آپ کا جو ہے وہ خود حصہ لے رہے ہیں. آپ اسلحہ برانچ میں بیٹھ جائیں RM آفس میں ادھر, تو آپ کے وہاں پر ایجنٹ بیٹھے ہوئے, ایک فائل آپ کی جو سال میں نہیں ہوتی, اگر آپ ادھر 6,000 روپے دیتے تو آپ کی فوراً وہ فائل نکل. تو یہ باتیں لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہوتی. اور علی امین صاحب تو بڑے دھواں دھار انداز میں تقاریر بھی کر رہے ہوتے ہیں, جلسوں میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کرپشن کے خلاف ہیں. اور یہاں جتنی باتیں آپ بتا رہی ہیں, مطلب بلین سونامی ٹری کا بھی آپ نے بتایا کہ وہ بھی کرپشن کا ایک میگا پروجیکٹ تھا, اور یہ اسلحہ برانچ کی آپ نے بات کی, اور بھی چیزیں آپ نے بتائیں جن میں کرپشن ہو رہی ہے. تو یہ مطلب کس طرح وہ مینٹین کر رہے ہوں گے؟ آپ کے سیکریٹریٹ میں CM کے بندے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں RM برانچ میں. ٹھیک, ویپن لائسنس کی یہاں سے آپ کی فائل فارورڈ ہوتی ہیں, وہاں پر جاتی ہیں, اپروول تک نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اور آپ اگر ادھر ایجنٹس ہیں ان کو 6,000 روپے دیتے ہیں, آپ کو فوراً اپروول آپ کی دی خان آ جاتی ہے, سسٹم ہو جاتا ہے. یہ تصدیق شدہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود کی ہیں. 6,000 روپے سے جی, صرف 6,000 روپے میں. صحیح. اگر آپ دیکھیں کہ ایک لائسنس 11 ماہ تک نہیں آتا, اپروول نہیں آتی, اگر وہاں پر آپ کسی کو 6,000 روپے دیتے ہیں فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ مراد سعید اس نے NHA میں کیا کیا ہے. باقی لوگوں کو آپ دیکھ لیں کہ PK میں فیصل امین صوبائی وزیر رہا ہے, آپ کی TMA کی پے نہیں ہے, لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, پنشنیں نہیں ہیں. آپ بتا دیں کہ ان کے ٹائم میں کون سی ایسی چیز ہے جس پر لوگ کہیں کہ یہ چیز ہمیں سکون سے ملی ہے. علی امین اصل میں دھواں بہت زیادہ استعمال کرتا ہے, اور جب بہت زیادہ اس کو دھواں چڑھتا ہے تو پھر دھویں دار باتیں کرتے ہیں, صرف ہے وہ دھویں دار بات ہوتا ہے. تو وہ تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی سیاست میں آنے کے بعد لوگوں کا بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے عہدوں پہ, میرا تو کم ہو گیا ہے, میں نے تو اپنی جائیداد بھی بیچ دی ہے. جس جائیداد کے بارے میں وہ باتیں کرتا ہے, وہ جائیداد آپ کو بھی پتہ ہے, میں بھی پتہ ہے کہ ہتھالہ میں نہ تو پانی ہے,
نہ پر وہ اس قسم کا کوئی نظام ہے، نہ سسٹم ہے اس کا کہ جس سے اس کی فصل آتی ہو یا وہاں پر کوئی لاکھوں روپے میں کنال بکتی ہو. ٹھیک ہے جی. وہ ایک بحرانی زمینیں ہیں، غیر آباد زمینیں ہیں، اس سے وہ سسٹم نہیں چلتا کہ وہ کہ آج جو اس کے پاس جو پراڈوز اور ویگوز اور یہ جو سسٹم ہے یہ لینا تو دور کی بات ہے. ان کا جو پیٹرول اور ڈیزل کا جو خرچ ہے وہ بھی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بنتا ہے پر ڈے کا. تو علی امین نے جو آج ایک گھر لیا ہوا ہے جو 16 کروڑ روپے میں، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ تو باقی چیزیں تو جو ہے اس کی اپنی ہے، اس نے جو عوام یہ کہتے ہیں نواب بنیامین کا گھر جو لیا اس نے 16 کروڑ روپے میں، وہ اماؤنٹ اس کے پاس کہاں سے؟ اگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس نے 60 کروڑ روپے اپنے بھائی کے الیکشن پر لگائے، اس نے لوگوں کو برملا کہتا ہے کہ میں نے 60 کروڑ روپے میں بھائی کو میئر بنایا. بالکل، یہ بات آن دا ریکارڈ بھی ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھ لیں یہ 60 کروڑ روپے میں اور یہ 16 کروڑ میں، اور یہ چیزیں کدھر سے گئی ہیں؟ اس کے جو گشوارے ہیں وہ چیک کر لیں، اور جو اس نے چیزیں لی ہوئی وہ بھی چیک کر لیں، اور جو آگے وہ خرچے کرے گا وہ بھی آپ چیک کر لیں کہ کیا آ جاتا ہے. صحیح. اب ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک تاریخی ادارہ ہے گمر یونیورسٹی، جی. اس حوالے سے بھی کافی باز گشت سنائی دیتی رہی. پھر یہ بھی آیا کہ جی علی امین صاحب کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے حالات کو خراب کرنے میں، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ایک انٹرنل ایک جنگ ہے، وہ جو دونوں وائس چانسلر ہیں اور دوسرے جو عہدیدار ہیں ان کے خلاف آپس کی جنگ ہے، وہ اس میں چل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے سیاسی نمائندے ہیں ان کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نہیں نکالنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو گمل یونیورسٹی پر بات کرنا ہمارا یہ بھی حق بنتا ہے کیونکہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا توفت علی خان کے لوگوں کے لیے ہماری ایک تاریخی درسگاہ ہے، جس سے ہمارے بچے، ہمارے بڑے، وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اچھی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں. میرے خیال میں ایشیا کی بڑی یونیورسٹی تھی، اس رقبے کے حساب سے ایک نام تھا. لیکن دکھ ہوتا ہے جب اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ جب سیاسی انتقامی کاروائیاں سمجھ لیں یا سیاسی کاروائیوں تو کیا واقعی یہ سیاسی انتقامی کاروائی؟ بالکل ہے جی، یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک نائل آدمی کو اس نے وائس چانسلر بنا دیا، پہلے شکیب کو پیسے لیے اس سے، پھر اس کے بعد ایک اسسٹنٹ کنٹرولر بنا دیا اس کو الیکشن سپورٹ کرنے کے اوپر، ایک نااہل شخص کو، نااہل کا تلنگے ٹائپ شخص کو اس نے وہ کیا. صحیح. ٹھیک ہے جی. جمعیت نے بھی زیادتی کی ہے کہ انہوں نے میاں افتخار کو واپس دوبارہ گورنر صاحب نے بحال کے. دیکھیں جی، گمل یونیورسٹی میں ایک انسان کے بچے کو، کسی اچھے انسان کو، پروفیسر کو، ڈاکٹر کو، جو کہ تعلیمی ادارے کو، ہم کسی بھی سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر ہو، ہم لوگ شادی پر اکٹھے سیاسی اکٹھے ہوتے ہیں، جنازے پر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی فاتح خوانی پر جاتے ہیں، اس ٹائم ہم سیاست نہیں کرتے. ہمارا ذاتی تعلق ہوتا ہے کہ یار اب سیاسی الیکشن ایک دوسرے کے مخالف لڑتے لیکن فاتح پر جاتے ہیں. تو کیا ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے ڈی خان کے مستقبل کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ہمیں جس پلیٹ فارم پر بھی کہیں، جمعیت کہے، پی ٹی آئی کہے، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کہ اگر آج آپ کا وی سی صاحب بحال بھی ہو جائے، مارچ میں جا رہا ہے، دل نواز بحال بھی ہو جائے، مارچ میں جا رہا ہے، دل نواز نے جو گند کرنا تھا کر لیا ہے، اس نے جو گند کرنا تھا، یہ افتخار یہ بھی تو پہلے صاحب اس کے خلاف تھے، پروفیسر ڈاکٹر افتخار صاحب، ٹھیک ہے جی، اس کے بھی پہلے خلاف تھے، پروفیسر سرور کے بھی خلاف رہے ہم لوگ. کوئی ایسا ڈی خان کا بندہ لے کر آئیں، کوئی ایسا لوکل آدمی لے کر آئیں جو غیر سیاسی ہو، جو تعلیم کے ساتھ اس کا واسطہ ہو، ڈاکٹر ہو، اچھا ہو، جو اپنے بچوں کے، ہمارے بچوں کے بارے میں سوچے، اور ہمارے جو تعلیمی ادارہ ہے، تاریخی تعلیمی ادارہ ہے، اس کو وہ جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے دوبارہ. یہاں پر وہ ایک سسٹم ہو، غیر سیاسی بھرتی ہو، غیر سیاسی بچوں کو جو ہے نا ایڈمیشن ملے. آپ یہاں پر دیکھ لیں، آپ کے تو تعلیم کا نظام یہ ہوا ہے کہ پہلے آج سے 10 سال پہلے ہم نے بھی 5 سال ایم پی اے شپ گزاری ہے، ہم نے بھی منسٹریاں دیکھی ہیں، ہم نے بھی سسٹم کیے ہیں. 5 سالوں میں ہم کبھی کسی کالج نہیں گئے کہ فلاں بچے کو ایڈمیشن دے دیں. ہم کسی یونیورسٹی میں کسی پروفیسر کے پاس نہیں گئے کہ فلاں بچے کو جو سفارش پہ بھرتی کر دیں. ٹھیک ہے. ہم کبھی ڈیرا بورڈ نہیں گئے کہ یار یہ بندہ ہے، اس کو اچھے نمبروں سے پاس کر دے. آج تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے علی امین گنڈاپور نے اپنے منسٹری کے ٹائم میں آپ کے چیئرمین سے قرآن پہ حلف لیا، جی آپ کے سامنے ہے، بالکل وہ ویڈیو بھی آ چکی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کی ابھی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں کہ وہ تالے لگا دو، جلا دو، گھرا دو، دھمکیاں آڈیوز آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یہ سارا جو چیزیں، یہ ایک موالی ٹائپ آدمی ہے علی امین گنڈاپور، جو اپنے فائدے کے لیے نہ دیکھتا ہے کہ ڈیرے وال، نہ دیکھتا ہے کہ کوئی ادارہ، نہ دیکھتا ہے کہ کوئی فیوچر میں ہمارے کیا ہو رہا ہے. تو جب تک ایسے لوگ ہوں گے ہمارے ادارے اسی طرح ہی چلیں گے. ہم تو کہتے ہیں گورنر صاحب سے بھی، جمعیت سے بھی کہتے ہیں، اپنی
پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی کہتے ہیں کہ ڈی اے خان کے جو ادارے ہیں جی ان کے اوپر مخلص ہو کر سوچیں. کوئی بھی کریڈٹ لینا چاہتا ہے لے, ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے, لیکن کم سے کم ہمارے لوگوں کا فائدہ ہو, ہمارے بچوں کا فائدہ ہو. آج اگر آپ دیکھ لیں بے نظیر سپورٹس پروگرام پی ٹی آئی حکومت نے یہاں سے شفٹ کیا, ہم واپس لے کر آئے. جی نیپرا کا آفس ہم واپس لے کر آئے. آپ دیکھیں ہم پاسپورٹ زونل آفس واپس لے کر آئے, نادرا کا ریجنل آفس ہم لے کر آئے, میگا زون بنایا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ہم 8 مہینوں کے حکومت میں واپس لے کر آئے ہیں. ڈیرا ایئرپورٹ کو ہم نے اپ گریڈ کروا دیا انشاءاللہ. سرکل ہے, واپس سرکل ہے, باقی چیزیں ہیں. اب جمعیت کا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے آپ کا یوسف سے لے کر یارک تک جو ہے بائی پاس آپ کا روڈ جو ہے نا اس کو اپ گریڈ کر دیے. بائی پاس آپ کا جو ہے نا وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے. اسی طرح باقی منصوبے ہیں. تو یہ کام وہ کام ہے جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس میں سیاسیوں نے صرف نہیں جانا جی, عوام نے چلنا ہے. عوام کا فائدہ, ہمارے بچوں کو روزگار ملے گا, ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی. تو اس چیز کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں, سیاسی اگر ہیں. ورنہ سیاسیوں کا کام نہیں ہے یونیورسٹی کے ساتھ اور کالج کے ساتھ جب آپ کسی بورڈ کا چیئرمین بناتے تو اس کو اتنا اختیار دیں کہ وہ آپ کے اگر وہ غلط کرتا ہے, وہ اپنی منمانی کرتا ہے, پھر آپ اس سے پوچھیں, اس کے گرم آدمی پکڑیں کہ بھئی آپ کو آپ نے ہمارے ادارے کے ساتھ, ادارے ہمارے ہیں جی, ہمارے ڈی خان کے ادارے, ہمارے بچوں کے, ہمارے مستقبل ہے. تو اس پر ہمیں جو ہے نا سٹینڈ لینا چاہیے. چلیں, گوما یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بات ہو گئی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی بات ہو گئی, کارکردگی کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا, سیاست کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا, الیکشن ہونے جا رہے ہیں نہیں ہونے جا رہے اس حوالے سے بھی بات ہو گئی. سیاست انتہائی مشکل ترین کام ہے. بعض اوقات دشمن کو بھی گلے لگانا پڑ جاتا ہے, اور بعض اوقات انتہائی قریبی دوست جو ہیں ان میں بھی جدائی ہو جاتی ہے. کبھی اتنا عرصہ آپ نے سیاست کے میدان میں گزارا, کبھی کوئی ایسا مقام آیا ہو جس پر آپ نے کہا ہو کہ جی میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں, کوئی ایسا واقعہ یا کوئی اس طرح کی بات؟ نہیں دیکھیں جی, سیاست اگر آپ بطور خدمت کرتے ہیں تو میرا خیال میں پھر آپ کو تکلیف ہوگی, پریشانی بھی ہوگی, آپ کو بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا, لیکن پھر آپ کے پاس اگر جذبہ ہے کہ میں نے یہ خدمت کے طور پہ کرنی ہے پھر تو آپ کو پریشانی نہیں. اگر آپ نے کرنا ہے کہ جی میں نے اس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کل میں نے اس سے کمانا ہے, اور آپ پھر 22 سال 15 سال یا 10 سال اس پہ آپ انتظار کرتے ہیں اور اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے دوبارہ ریٹرن کرنے ہیں, تو پھر بالکل آپ تنگ ہو جاتے ہیں. میں صبح الحمدللہ 7 بجے 8 بجے اپنے جگہ پر آتا ہوں, رات کے 12 بجے تک. اور یہاں پر ہم نے کبھی یہ سسٹم نہیں کیا کہ یہ کوئی وی آئی پی آ گیا تو اس کے لیے بیٹھنے کی علیحدہ جگہ, اور کوئی غریب آ گیا تو اس کے لیے علیحدہ جگہ. اپنے آج تک جگہ کے ڈیرے پہ جو ہے نا دروازے نہیں لگائے ہوئے. نہ لگانے کا وجہ بھی یہ ہے کہ ہمیں کل کو یہ نہ کہ یار ہم آپ کے پاس گئے تھے اور وہاں پر تالا تھا, یا کسی نے کہا کہ خان سویا ہوا ہے یا ملک سویا ہوا ہے. ہمارا کام ہے جی, ہماری وجہ سے کسی کا بھی اگر فائدہ ہو جائے, کسی بھی غریب کا, کسی بھی ڈیرے وال کا فائدہ ہو جائے, تو ہمیں یقین کرو اس دن نیند بھی بڑی پیاری آتی ہے کہ آج فی الحال بندے کا یار کام ہو گیا ہے, ایک حق والے کو حق مل گیا. دوسرا جی سیاست کرنا خدمت ہے, جذبہ ہے, تو انشاءاللہ کوشش بھی ہے کہ لگے ہوئے آئندہ ہیں. الیکشن میں کون سی سیٹ پر لڑنا چاہیں گے, ایم پی اے کی, ایم این اے کی, نہیں جی یا میں ارادہ نہیں ہے نہیں جی الیکشن میں میں حصہ لینے؟ انشاءاللہ ارادہ بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے ڈی خان سٹی سلیکشن پہ حصہ لوں گا انشاءاللہ, اور جب تک زندگی ہے الیکشن لڑتے رہیں گے جی. 100% یقین ہے کہ ٹکٹ مل جائے گا آپ کو؟ انشاءاللہ جی, میرٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے میں رنر اپ رہا ہوں پچھلی بار, اور انشاءاللہ ملے گا. پارٹی کا جو اپنا ایک پارلیمانی بورڈ ہے وہ فیصلہ کرے گا اس کے لیے جو چیزیں ہیں. تو میں نے جب الیکشن لڑا ضمنی الیکشن, اس ٹائم کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں تھا جو الیکشن لڑنا چاہتا, یا کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت بھی نہیں تھی کہ جو علی امین گنڈپور کے بھائی کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہتی تھی. میں اس ٹائم الیکشن لڑا اور میں تو کیا وجہ تھی کہ آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ نہیں, پہلے پارٹی کا فیصلہ تھا, کوئی نظام کو ٹکٹ دی پارٹی نے, ٹھیک, تو اس ٹائم تو وہ تو پھر تحریک انصاف کی طرف. پارٹی کا فیصلہ میں نے قبول کیا اس ٹائم, لیکن وہ بیچ میں پارٹی کے ساتھ بھی اور ڈیرے والوں کے ساتھ اس نے غداری کی. اس نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھایا اور وہ سینیٹر لڑکار کے ساتھ چلا گیا. پھر وہ جب الیکشن ختم ہو تو پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا. جب مجھے انہوں نے کہا کہ اب ضمنی الیکشن ہے, نہ جے یو اے الیکشن میں حصہ لے رہی تھی, نہ کوئی اور سیاسی جماعت, نہ کوئی کینڈیڈیٹ, آزاد امیدوار بھی بہت تھے جو پہلے الیکشن لڑے تھے, اور ابھی بھی وہ امیدوار ہیں بہت سارے, لیکن اس ٹائم انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت بھی انہی کی ہے, صوبائی حکومت بھی انہی کی ہے, ان کے ساتھ الیکشن لڑنا جو ہے نا ناممکن ہے, ہار والی بات ہے. یعنی ان کو نتائج واضح نظر آ نتائج رہے واضح تھے جی, لیکن میں نے کہا کہ میرا ایک ووٹ بھی ہوگا, میں علی امین گنڈپور کو یا اس کے بھائی کو بلا مقابلہ کبھی بھی نہیں جیتنے دوں گا. تو الحمدللہ ڈی خان کے لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا, 10,000 کے قریب میں نے ووٹ لیے, اس نے بھی 16-17 ہزار ووٹ لیے, اتنا مارجن نہیں تھا. صحیح. میں اکیلے کمپین کر رہا تھا, پارٹی کے کچھ دوست میرے ساتھ تھے,
اب الحمدللہ ہم نے 5 سال ورک کیا ہے. لوگوں کو ٹرانسفارمر کے مسائل تھے, گلیوں کے مسائل تھے, تھانہ کچہری تھا, باقی جو گیس کے مسائل تھے, اپنی جیب سے کیے ہیں. تو لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر بحال ہے؟ انشاءاللہ لوگوں کو جب تک اعتماد ہے, الیکشن لڑیں گے. اب رزلٹ آئے گا الیکشن میں, دیکھیں گے کہ لوگ اگر مجھے قبول کریں گے تو رزلٹ بتائے گا. اگر لوگوں کو میرے پر اعتماد ہٹ جائے گا, میں دیکھ لوں گا کہ میرے پاس ووٹ نہیں ہے, تو پھر میں لازمی نہیں کہ میں نے آگے الیکشن لڑنا ہے. پھر آخری سوال, الیکشن آنے والا ہے, نگران سیٹ اپ تو اب قائم ہو ہی رہا ہے, اپنے جو آپ کے پارٹی ورکرز ہیں ان کو اور جو آپ کے پارٹی کے قائدین ہیں ان کو میسج کیا کنوے کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, میرے جو پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر, جو کابینہ ہے یا صوبائی دوست ہیں یا پارٹی کے ورکر ہیں, جو میرے اپنے دوست ہیں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کی تیاری کریں. اب بہت انتظار ہو گیا, 4 سال 5 سال ہم لوگوں نے جو کام کرنا تھا کیا, اب فائنل ورک ہے. اب آپ لوگ جو ہے خود کو ذرا تیار کریں, کمپین شروع کریں. انشاءاللہ 2-3 مہینے میں الیکشن آ جائے گا, 6 مہینے میں ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. تو الیکشن کا سال ہے اور انشاءاللہ ابھی سے ورک شروع کر دیا ہم نے. کل ایک جلسہ کیا بھی ہے انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ. کہاں پر؟ موسا ٹاؤن میں ہم نے ایک جلسہ کیا کل انشاءاللہ. وہاں پر وہاں کے لوگوں نے ہماری مکمل حمایت کا اعلان کیا. اسی طرح باقی ابھی ہم ہر جمعے کے حساب سے کر رہے ہیں, اور جیسے سسٹم آگے شیڈول وغیرہ جاری ہوتا تو پھر ہمارے ڈیلی بیسس پہ ہوگا انشاءاللہ. ہمارے دوستوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے, اور انشاءاللہ اس بار ڈیرے وال لوگ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ فرحان صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے ملک فرحان دھب صاحب کا, اور کافی سیر حاصل گفتگو ہماری ہوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے, گومل یونیورسٹی کے حوالے سے, ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست کے حوالے سے. آنے والے دور میں, آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, اور اب ڈیرہ اسماعیل خان میں تحریک لبیک جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور عوام اس مرتبہ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کون سی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. جس دن الیکشن کا اعلان ہوگا, جس دن اناؤنسمنٹ ہوگی, اس دن سے ہی عوام کا رخ جو ہے وہ ہمیں آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اس دفعہ سپورٹ جو ہے وہ کون سی پارٹی کو کر رہے ہیں. نیکسٹ پروگرام کے لیے دیجیے اجازت, ایک نئی شخصیت کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.